السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ الحمد للہ تنوین اور نون ساکن کے قواعد کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہم بڑھے ہیں میم ساکن کے قواعد کی طرف۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ میم ساکن کے کل 3 قاعدے ہیں اور تینوں قاعدوں کے نام بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب جو ہے ان میں سے ہر ایک کا تفصیلی جائزہ ہم لیں گے۔ تو میم ساکن کا پہلا قاعدہ ہے ادغام شفوی۔ آئے ہم بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ اگر میم ساکن یعنی کہ سکون والی میم کے بعد دوسرے کلمے میں میم ہو تو پہلی میم کو دوسری میم کے ساتھ ملا کر ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ تو میم ساکن کا پہلا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو وہاں پر جو ہے ایک الف کے برابر غنہ کرتے ہوئے ملا کر پڑھیں گے۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانا، لغوی معنی ادغام کا ملانا ہے۔ تو یہاں پر بھی پہلی میم کو دوسری میم میں ملایا جا رہا ہے۔ غنہ کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے وقت آواز ناک میں چھپا کر پڑھیں، یہ بھی ہم غنہ کی تعریف میں پڑھ چکے ہیں۔ غنہ کر کے پڑھنا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز کو ناک میں گھماتے ہوئے ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس کی مشق۔ وَآمَنَهُم مِّن، یہاں پر دیکھیے آمَنَهُم میم ساکن ہے، پھر اگلی کلمے میں میم ہے، اس کے بعد رَبِّهِم مِّن فَهُم مِّن، یہاں پر دیکھیے میم کے بعد میم آ رہا ہے تو ہم یہاں پر غنہ کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ عَلَيْكُم مِّن، ٹھیک ہے۔ چاروں مثالوں میں غور کیجیے، ہم ادغام کر رہے ہیں یعنی پہلی میم کو دوسری میم میں ملا رہے ہیں، ساتھ غنہ بھی کر رہے ہیں یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم۔